السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے اسکول سے چھٹیاں ہوئی تھیں تب سے مبین، احمد، عمار، حسن اور زین سب کزنز مل کر سارا دن شرارتیں کرتے، راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے تو کبھی محلے میں لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جاتے۔ ان کے گروپ نے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہیں پتا چلا کہ ان کے عمر چاچو ایک کام سے کسی گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ سب بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کر کے تیار ہو گئے۔ دوسرے دن اپنے چاچو کے ساتھ ان کے جاننے والوں کے گھر پہنچے تو شام کے سائے ڈھل کر اندھیرے میں مدھم ہو رہے تھے۔ وہ سب لکڑی کا بڑا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بہت بڑا صحن نظر آیا جس میں بیری کا درخت بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کے خشک پتوں نے صحن کے کچے فرش کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عجیب سی اداسی اور وحشت چھائی ہوئی تھی پورے ماحول پر۔ وہ سب ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو تنگ کرتے اندرونی حصے کی طرف گئے۔ وہاں برآمدے میں چاچو کے دوست ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ چاچو ان سے مل کر اپنے کام کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اتنے میں بچوں نے بھوک کا شور مچا دیا۔ چاچو کے دوست نے کہا، میری بوڑھی ماں کے سوا گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، وہ بھی اپنے کسی رشتے دار کی فوتگی پر گئی ہیں، اس لیے میں باہر سے ہی کچھ کھانے پینے کو لے کر آتا ہوں۔ چاچو کے دوست جانے کے لیے اٹھے تو ساتھ ہی عمر چاچو نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چاچو کے دوست نے جاتے جاتے پیچھے مڑ کر کہا، بچوں آپ لوگ ادھر والی سائڈ پر ہی رہنا، باہر صحن میں درخت والی جگہ پر نہ جانا، کوئی بھی شرارت نہ کرنا۔ دوست کو اتنی نصیحت کرتے دیکھا تو چاچو نے پوچھا، کیوں خیریت ہے؟ ان کا دوست بولا، ہاں خیریت ہی ہے، بس سایہ ہے درخت پر جو کبھی کبھی شرارتوں پر اتر آتا ہے۔ دوست کی بات سن کر چاچو سمیت بچے بھی ہنس پڑے کہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ چاچو کا دوست بولا، ایسے مت ہنسو، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا پتا وہ یہیں کہیں کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے سراسیمگی سے ادھر ادھر دیکھا تو چاچو ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے باہر نکل گئے اور سب بچے چارپائیوں پر بیٹھے جنوں بھوتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے کہ آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جن بھوت ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ مبین نے سوال اٹھایا تو احمد کہکا لگا کر بولا، وہ اب ہم سے ڈرتے ہوں گے اس لیے سامنے نہیں آتے ہوں گے، آؤ باہر ادھر صحن میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں چاچو کے دوست کہہ رہے تھے کہ مت جانا، سایہ ہے کوئی۔ وہ سب اٹکیلیاں کرتے درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حسن نے دور پڑا لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر درخت کی اوپر والی شاخ پر پھینکا تو کچھ پتے ٹوٹ کر نیچے گرے اور سب پھر سے ہنسنے لگے۔ جنوں کا گھر تو دیکھو، احمد نے اوپر منہ کر کے بولا۔ جن بابا بات سنو، یہ عمار بہت گندا بچہ ہے، اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، اسے آپ لوگوں کا گھر دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ ابھی اس نے یہ کہہ کر احمد کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ ہو گیا جو ان میں سے کسی کے گمان میں نہ تھا۔ عمار ان کی نظروں کے سامنے سے غائب تھا۔ وہ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اتنے میں تیز ہواؤں کے ساتھ مٹی کا طوفان بھی اٹھنے لگا۔ دور صحن میں جو ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا وہ بھی بند ہو گیا اور وہ سب درخت کے نیچے کھڑے پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب ایک مذاق تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں کی بڑی اسکرینوں پر یہ خوفناک منظر دیکھے تو تھے، لیکن یہ اب بھی حقیقت کی دنیا میں ہوتے ہیں، ان سب کے لیے پریشان کن بات تھی۔ غیر ارادی طور پر سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور چیختے ہوئے وہاں سے باہر گلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں چاچو اور ان کے دوست مل گئے۔ انہوں نے جو بچوں کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ ان کے پوچھنے پر احمد نے آنسو پہنچتے ہوئے ہمت کر کے پوری بات بتا دی کہ عمار نہ جانے کہاں چلا گیا، ہمیں وہاں بہت خوف محسوس ہوا تو ہم وہاں سے بھاگ گئے۔ چاچو جلدی سے عمار کو ڈھونڈیں، وہ کہاں چلا گیا؟ احمد کی بات سن کر چاچو پریشان ہو کر اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگے جو روحانسی ہو کر سر پکڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ درخت کے پاس مت جانا، لیکن تم شہری بچے بات ہی کب مانتے ہو کسی کی؟ اب بھگتو خود ہی، مجھے تو خود ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اماں کی وجہ سے اس گھر میں رہتا ہوں، ورنہ کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ چاچو پریشانی سے بولے، میرا بھتیجا غائب ہے، اس کا پتہ کرو، وہ کہاں گیا؟ اوپر سے رات سر پر آ گئی ہے، آؤ میرے
کے ساتھ بابا فضلو کے ڈیرے پر چلتے ہیں، صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، چاچو کے دوست نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب گاؤں سے ہٹ کر فضلو کے پاس بنے بابا فضلو کے ڈیرے پر آ گئے، جہاں ایک بزرگ جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ چاچو کا دوست ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور انہیں پوری بات بتائی۔ ساری بات سن کر بابا فضلو نے ان سب کو غور سے دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جلدی چلو اس درخت کے پاس، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سب بابا فضلو کے سنگت میں اندھیرے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ گھن گرج کے ساتھ موسلا دار بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ زوردار قسم کی بجلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں ڈوبے گاؤں کو پر اسرار روشنی سے چمکانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سب جب درخت کے پاس پہنچے تو تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے درخت کے پتے عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ فضلو بابا نے جاتے ہی کچھ پڑھ کر اپنے اور ان سب کے ارد گرد پھونکا اور گرج دار آواز میں درخت کو مخاطب کر کے بولے، جو کوئی بھی غیر انسانی مخلوق اس درخت پر ہے میرے سامنے آئے، ورنہ میں یہ پورا درخت جلا کر بھسم کر دوں گا۔ انہوں نے جب تیسری بار یہ دھمکی آمیز الفاظ دہرائے تو درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر بابا فضلو کے پاؤں کے پاس آ کر گری۔ بابا نے پاؤں کو ٹھوکر سے اسے خود سے دور کیا اور تیش میں بولے، اگر اب بھی کوئی نہ بولا تو میں درخت جلا دوں گا۔ بابا کی بات سن کر اسی ٹوٹی ہوئی شاخ سے عجیب بھدی سی آواز آئی، ہم نے کیا تکلیف دی ہے کسی کو جو ہمارا گھر جلانا چاہتے ہو؟ شاخ کی بات سن کر بابا فضلو نے اس سے پوچھا، ان شہری بچوں کا ساتھی کہاں ہے؟ بابا فضلو پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شاخ سے پھر آواز آئی، اس بچے کے ساتھی نے کہا تھا کہ جن بابا اسے لے جاؤ، اس وقت ہمارے گھر ایک بزرگ جن آئے ہوئے تھے، وہ سمجھے یہ شہری بچے شاید کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو جن بابا جی بچوں کو لے کر کہیں چھوڑ آئے ہیں۔ فضلو بابا گرج کر بولا، 1 منٹ کے اندر بچے کو لے کر آؤ، ورنہ تم سمیت تمہارے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ لکڑی نظروں سے غائب ہو گئی اور وہ سب حیرت سے ششدر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی گھر کے ایک کونے سے عمار کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ادھر بھاگے تو عمار زمین پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ سب نے جا کر اسے گلے لگایا، پانی پلایا اور چاچو ان سب کو لے کر اس پراسرار گھر سے باہر نکل آئے، جہاں فضلو بابا انسانوں سے نہ جانے کون کون سے حلف لے رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، بڑوں کی باتوں کو ماننے میں ہی عافیت ہوتی ہے، ان کی باتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔